دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ معزز علماء کرام و نوجوانان اہل سنت، آج کا یہ عظیم الشان جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ 1500 سالہ جشن ولادت باسعادت منایا جا رہا ہے، اور میں تمام عاشقان رسول کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس گرمی کے عالم میں بھی آج آپ نے حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ کچھ ساتھی مجھے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا قریب آ جائیں، چند ایک باتیں آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آئیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، جس حضور کی ہم میلاد میں شامل ہیں، آئیے ان کی محبت کی بات کرتے ہیں، ان کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور ان کے صحابہ کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح اگر چاہتے ہو کہ ہمارا یہاں زندگی میں بھی نام روشن رہے اور مرنے کے بعد بھی کوئی تمہیں اچھے الفاظ سے پکارے، تو پھر راستہ یہی ہے کہ آؤ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لو۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، آؤ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں یہاں بھی کامیابی ملے، قبر میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے، تو یہ کامیابیاں تب ملیں گی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامو گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو مضبوطی سے تھامو گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامو گے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، پرفتن دور ہے جہاں ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہے، اور خصوصاً اس ٹائم میں اہل سنت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، حضور سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ہر طرف سے ان پر فتنوں کی یلغار ہے۔ تو اس لیے آج بیدار ہونا ہوگا اور چاروں طرف نگاہ دوڑانی ہوگی، اور اپنے عقیدے کا بھی مضبوطی سے حفاظت کرنی ہوگی، اور اپنے مسلک کا بھی پاسبان بننا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جنگ احد ہے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جب زخموں سے چور چور ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا کہ زیاد کو میرے سامنے لایا جائے، زیاد کو میرے قریب لایا جائے۔ ارے جس نبی سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، سنیو ذرا دل کے کانوں سے سننا، جس نبی سے ہم نے محبت کا دم بھرا ہے، وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، جو ان کا ہو جاتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں بھی سمجھو اس کا نام روشن رہتا ہے، آخرت میں بھی نام روشن رہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسے قریب کیا جائے۔ جب حضرت زیاد کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہیں۔ جب آپ کو قریب لایا گیا نا، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، اللہ اکبر! آپ کا رخسار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، بول زیاد، بول تیری وصیت کیا ہے، بتا تیری آخری وصیت کیا ہے۔ قربان جاؤں، لوگ اس ٹائم میں اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں، لوگ اس ٹائم میں اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، لوگ اس ٹائم میں دنیا کو یاد کرتے ہوئے جاتے ہیں، دولت کو یاد کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اے صحابہ، تمہاری عظمت میں قربان، تمہاری شان پہ میں قربان، تم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی پوری دنیا کے رہنے والوں کو بتا دیا کہ محبت رسول کیا ہوتی ہے، عشق رسول کیا ہوتا ہے۔ جب میرے آقا نے فرمایا، زیاد بول، کیا بولتے ہو، تمہاری آخری وصیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! حضرت زیاد کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ساری زندگی یہی تمنا رہی کہ آخری جب سانسیں چل رہی ہوں، میری روح قبض ہو رہی ہو، چہرہ آپ کا سامنے رہے، میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہیں۔
بلند آواز سے گھبرائیے نہیں، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ سیاسی نعرہ نریے مت، بلند آواز سے کہیے لبیک۔ لوگوں نے خواہ تمہیں الجھا کیا کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، نہ جس نبی سے ہم نے وفا کا دم بھرا ہے، جس نبی سے ہم نے لو لگائی ہے، جس نبی سے ہم نے محبت کا دم بھرا ہے، ہم جب صحابہ ینادونا یا محمد ہو یا رسول اللہ چوکوں چوراہوں پر کہتے رہے، گلی بازاروں میں کہتے رہے، میدانوں میں بھی کہتے رہے، میدان جنگ میں بھی کہتے رہے، تو ہم بھی ببانگ دول کہتے ہیں لبیک۔ عزیزان محترم، آخری بات کر رہا ہوں، ایک شکاری حضور کی بارگاہ میں ایک گو کو پکڑ کے لایا اور سامنے پھینک دیا، اللہ اکبر، کہتا ہے کہ اگر آپ باقی سچے نبی ہیں، ہم آسمانوں کی خبریں تو نہیں جانتے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ گو آپ کے بارے میں گواہی دے دے، میں مان لوں گا۔ گو سمجھتے ہو؟ یہ گو آپ کے بارے میں گواہی دے دے، میں مان لوں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام گو سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اے غافل انسان، اگر تجھے آج سجدہ نصیب نہیں ہوا، اے غافل انسان اگر تجھے آج قیام اور سجود نصیب نہیں ہوئے تو اپنی قسمت پر رو اور بارگاہ رسالت ماں میں یہ خیرات مانگو کہ یا رسول اللہ ہمیں رب کائنات سے وہ خیرات مل جائے کہ ہمارے سجدے بھی ادا ہوتے رہے، تیری محبت بھی ادا ہوتی رہے۔ بتا دو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس خالق کائنات کی عبادت کرتی ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو تھی توحید۔ میرے آقا نے فرمایا، اے گو بتا تو مجھے جانتی ہے کہ نہیں؟ ایک مرزا جہلمی نہیں جانتا حضور کی عظمت کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے۔ ارے فتنہ قادیانیت پاکستان میں بڑھ رہا ہے، سنیو صرف میلاد منانے سے کام نہیں چلے گا، آؤ اپنی آنکھیں کھولو، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ کوئی قادیانت سر اٹھا رہا ہے، حضور کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، کوئی مرزا جیسا دجال حضور کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، اس لیے بیدار ہونا ہوگا۔ جب گو سے میرے آقا مخاطب ہوئے نا، بتا میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ گو جواب دیتی ہے، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے ہیں اور آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ آخری بات جو گو نے کی ہے ذرا سماعت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، گو نے کہا، یا رسول اللہ میں آخری بات عرض کر رہی ہوں، جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے قیامت تک اسے چاہیے کہ وہ آپ کی طرف رخ کرے، آپ کا دامن مضبوطی سے تھام لے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے، اگر اپنی پہچان بنانا چاہتے ہو نا، اگر اپنی حیثیت بنانا چاہتے ہو، مگر نہ یوں ہی در بدر کے دھکے کھاتے رہو گے۔ تمہارے لیے ٹینٹ کا کہا گیا، کوئی ٹینٹ نہیں لگے گا، یہ سرکاری طور پہ جشن ولادت باسعادت بنایا گیا، کسی عمارت پر کوئی سرکاری چراغاں دکھا دو، جن میروں کے تم نعرے لگاتے رہے، جن سرداروں کے تم نعرے لگاتے رہے، بتاؤ کسی میر نے، کسی سردار نے کوئی چراغاں کیا ہو کہ میرے آقا کی ولادت ہے؟ بس تمہیں لوٹنے کے لیے سارے آ جاتے ہیں، تمہیں بہلانے پھسلانے کے لیے ہر کوئی بھیگی بلی بن کے آ جاتا ہے۔ اس لیے ہوشیار رہو، سونا جشن ولادت دھوم دھام سے منایا جائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ بس آخری نعرے ہیں، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
پوری روئے زمین پر ملک پاکستان میں جہاں جہاں فتنہ قادیانیت ہے وہ کان کھول کر سن لے. جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں حضور کے ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹار کی آمد، سردار کی آمد، آمد مصطفیٰ. وما علینا الا البلاغ.